بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وضو کے مسائل کو چند حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر ایک حصے کو مختصر بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کی شرائط کی وضاحت اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ وضو کے پانی کی شرائط کی وضاحت۔ نمبر 1، وضو کا پانی پاک ہو یعنی نجس نہ ہو۔ نمبر 2، بہتر ہے کہ کسی ایسی چیز سے پانی آلودہ نہ ہو کہ جس سے انسان متنفر ہو، مثلا پانی میں پاک مردہ نہ ہو جیسے مچھلی وغیرہ مری ہوئی نہ ہو یا کسی انسانی زخم سے آلودہ نہ ہو۔ نمبر 3، پانی مطلق ہو یعنی مضاف نہ ہو۔ توجہ، اگر پانی مٹی سے اتنا آلودہ ہو کہ اسے پانی نہ کہا جا سکے تو ایسے پانی سے اگر وضو کرے تو وضو باطل ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو مضاف یا نجس پانی کا علم نہ ہو یا بھول جائے اور اگر اسی وضو سے نماز بھی پڑھ لے تو بھی اس کا وہ وضو اور نماز دونوں باطل ہیں۔ نمبر 4، پانی غصبی نہ ہو یعنی پانی کا مالک وضو کرنے پر راضی ہو۔ ایسے مدرسے یا ہوٹل اور ایسی عمومی جگہیں جن کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہاں کا پانی صرف وہاں کے لوگوں کے لیے خاص ہے یا عمومی ہے، تو ایسی جگہ کے لیے 2 صورتیں ہیں، یا تو معمولاً باہر سے آنے والے لوگ بھی اور وہاں کے رہائشی سب اس پانی سے وضو کرتے ہیں اور کوئی منع بھی نہیں کرتا تو وضو صحیح ہے، اور اگر باہر کے لوگ وہاں وضو کرنے نہیں آتے یا وہاں وضو کرنے سے روکا گیا ہو تو پھر وہاں سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، وضو کی کیفیت کی شرائط کی وضاحت۔ نمبر 1، ترتیب کی رعایت، یعنی پہلے چہرے پھر دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے اور اس کے بعد پہلے سر کا مسح اور پھر دائیں پاؤں کے بعد بائیں پاؤں کا مسح کیا جائے۔ اگر اس ترتیب کی رعایت نہ کی جائے تو وضو باطل ہے۔ نمبر 2، موالات کی رعایت، یعنی وضو کے کاموں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص وضو کے دوران اتنا فاصلہ ڈالے کہ لوگ کہیں کہ یہ وضو نہیں کر رہا تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہے، جیسا کہ اگر کسی کو چہرہ دھونے کے بعد موبائل فون پر کال آ جائے اور وہ اس پر اتنی لمبی بات کرے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ وضو نہیں کر رہا تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہے۔ البتہ وضو کے دوران چند قدم چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، وضو کو خود انجام دے، یعنی وضو کے کاموں میں کسی سے مدد نہ لی جائے۔ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کے دھونے میں اور سر اور پاؤں کا خود انسان مسح کرے۔ اگر کوئی اور اس کو وضو کروائے یا اس کا چہرہ اور ہاتھ دھلوانے میں مدد کرے تو وضو صحیح نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بیمار ہو اور خود وضو نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے کی مدد لے سکتا ہے۔ نمبر 4، وضو کے لیے وقت کافی ہو، یعنی نماز کے لیے وقت اتنا کم رہ گیا ہو کہ اگر وضو کریں گے تو نماز کا کچھ حصہ یا پوری نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں تیمم کرنا ضروری ہے۔ ہاں، لیکن اگر تیمم یا وضو کرنے میں ایک جیسا وقت لگے تو اس صورت میں وضو کرنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ان ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔